جامع اور معنی خطاب اولادی مولا کائنات سے سماعت کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے سارے سوراشٹر کے سنیوں کی شان خلیفہ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان شاہ عالم کا فیضان، جن کی خطابت بھی ہم سب قربان، میرے اور ہم سب کے مہمان، یعنی قاضی گجرات سید سلیم ابو صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال ناروں کی گن میں کریں، نعرہ تکبیر اور بلند آواز کے ساتھ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری۔ روحانی ڈاکٹر ہے یہ دل کے طبیب ہے، روحانی ڈاکٹر ہے یہ دل کے طبیب ہے، رضا کی بات کے یہ اندلیب ہے۔ ارے تاج شریعہ نے جس پہ کیا ہے اعتماد، ہاں اسی ذات کا نام سید سلیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، واجب التعظیم حضرات سادات ذوی الاحترام، جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے تمامی سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين اقرأوا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آج کا یہ مبارک اجلاس جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، جناب حاجی صدیق صاحب کے فرزند جناب حاجی فقیر محمد شیرازی کی دختر نیک اختر کا عقد مسنون انشاءاللہ کل ہونے والا ہے۔
اس خوشی میں یہ بہترین روح پرور اور دین پرور اہتمام کیا گیا، جس میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سادات کرام کی ایک کثیر تعداد ہے اور علماء دین، حفاظ، قراء ایک کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے۔ اور ابھی ابھی ہم نے اور آپ نے پوربندر کی سرزمین سے تشریف فرما ہمارے اور آپ کے معزز مہمان خطیب شہیر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید سعادت علی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری دامہ فیوزہ کے نہایت ہی مبسوط اور روح پرور اصلاح اور انقلاب آفری خطاب سے ہم اور آپ محظوظ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خطبہ کو سلامت رکھے، آشوب روزگار سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم میں، قوت گویائی میں، فیوز و برکات میں، صحت و عافیت میں اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جیسے زندہ دل جو ماشاءاللہ نہایت ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور نہایت ہی ایک مومنانہ شان لے کر کے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور علماء کرام کے چہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، سادات اعظام کے روئے پاک کا آپ دیدار کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام بھی سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و فرامین کو سماعت کر رہے ہیں، دین کے احکام و اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حیات اور سنت طیبہ کے پاکیزہ واقعات اور بیان کو سماعت کر کے اپنے ایمان کو تقویت دے رہے ہو اور اپنے عقیدے کو تسلط دے رہے ہو اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بہتر طریقے سے بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حکم کی تعمیل کرنے کی خاطر یہاں حاضر آیا ہوں۔ جناب حاجی صدیق صاحب کے فرزند جناب حاجی فقیر محمد کی دختر نیک اختر، جس کا کل نکاح ہے انشاءاللہ، یہ بچی ماشاءاللہ چند خوبیوں کی حامل بچی ہے ماشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے ادارہ کی ملاقات لے چکا ہوں اور دینی درسگاہ کے مشاہدہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مستفیض بھی کیا ہے۔ میں نے دینی درسگاہ بھی دیکھی آپ کی، اور اوکھا کی چند بچیاں، اب میں تو پہلی مرتبہ جب آیا تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ چند بچیاں ہیں جو مشکات شریف، نور الانوار وغیرہ کا درس لے رہی ہیں، عالمہ کے کورس میں ہے، اور اگر آپ پسند کریں تو بچیوں سے کچھ جائزہ لے لیں۔ تو اوکھا جیسی بستی میں یہاں عموماً علمی پسماندگی ہے، مالی پسماندگی ہے اور سماجی پسماندگی بھی ہے اور دینی پسماندگی بھی ہے، ہر طرح کی پسماندگی ہے۔ اور یہاں الحمدللہ جتنے علماء، حفاظ کرام، خطبہ اور مقررین حضرات ہیں، ان سے تو ایک عرصہ دراز سے ناچیز کو تعلق ہے اور ان کی خدمات جلیلہ سے میں واقف ہوں، نہ صرف واقف ہوں
बल्कि बेहमदिही ताला मुझे इस बात का एतराफ है कि इस जमीन पर इन लोगों की जमात ने सुन्नियत का, दीन का, मसलक का जबरदस्त तहफ्फुज किया है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इनकी ये तहरीक आगे बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे सुन्नियत और मसलक के खिलाफ कुछ लोग करवट लेंगे, हालात करवट लेंगे, ये इंसदाद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुना दीजिए। लेकिन जब मैं मौलाना अब्दुल अजीज की दरसगाह में गया और बच्चियों की चंद किताबों को पेश निगाह रख करके मैंने उनसे इबारत पढ़वाई, माशाअल्लाह अरबी इबारत, ये बड़ी खूबी की बात है। और ये खूबी, ये वस्फ तलबा में उस वक्त पैदा होता है कि जब उस्ताद या उसे तालीम देने वाली आलिमा फाजिला काबिल होती है और बच्चियों में ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है। और न सिर्फ ये कि बच्चियों में ज़ौक़ हो बल्कि माँ बाप में भी वलवला हो, माँ बाप में भी अरमान हो, माँ बाप के दिल की भी आरज़ू हो, दादा के दिल की भी ये तमन्ना हो, दादी की दिल की भी ये तमन्ना हो, नाना की भी आरज़ू हो कि हमारे घर का बच्चा या हमारी घर की बच्ची कुरान की तालीम से फैज़याब हो, दीन की तालीम से आशना हो और ये जो गिरदो पेश का मुकद्दर माहौल है उससे बाद आकर के साफ सुथरे दीनी माहौल की फजा कायम करे और उसमें वो पाक साफ रह करके दूसरों को पाक साफ और सुथरा रखने का ज़हन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई और दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बच्ची को मजीद तफक्कुह फिद्दीन और उलूम दीनिया से सरफराज फरमाए और अल्लाह उसका मुस्तकबिल और बच्चियों का, बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन तर फरमाए। हज़रात, थोड़ी देर गुफ्तगू के लिए सूरह नहल की आयत पाक आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। और ये वो सूरा की आयत मुबारका है कि अक्सर व बेशतर जुमा के खुतबा में इमाम इसे तिलावत करते हैं और ये सिलसिला जमानों से आ रहा है। शहर हो, गांव हो, पाक हो, हिंद हो, अरब हो, अक्सर उलमाए दीन जुमा के खुतबा में दिगर अहादीस पढ़ेंगे, दिगर आयात पढ़ेंगे और मज़ामीन अलग अलग होंगे, पैगाम अलग अलग होंगे। मगर इस एक आयत को अक्सर देखा गया कि अइम्मा खुतबा जुमा में तिलावत करते हैं। और हम लोग, हमारी आवाम अरबी ज़बान का इल्म नहीं रखती, लेकिन चूंकि मस्जिद में आने जाने का सिलसिला बरकरार है, पांचों वक्त, अगर पांचों वक्त नहीं पहुंच सकता 2-4 वक्त पहुंचता है, बकिया कहीं और जगह नमाज पढ़ता है, कभी घर में नमाज पढ़ ली। और ये तो मुसल्लम है कि अक्सर व बेशतर लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, अक्सर व बेशतर लोग, अगरचे कुछ लोग इतने गाफिल हैं, बेपरवाह हैं और दीन से दूर हैं कि उन्हें जुमा तक की नमाज की कोई परवाह और उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता। मगर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला अपने इन गाफिल बंदों को और बेपरवाह बंदों को अपने हबीब पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और हबीब पाक के सहाबा
و اہل بیت پاک کے صدقے میں، بالخصوص شہید کربلا کے آخری سجدے کے صدقے میں مولا اس کے دل میں بھی ایمانی غیرت پیدا کر دے اور شوق سجدہ پیدا کر دے، اس کی جبین کو بھی تیری بارگاہ میں جھکنے کا ارمان اور طلب پیدا کر دے۔ اے اللہ اسے مسجد آشنا کر دے اور مسجد کا نمازی کا بنا دے۔ اے اللہ اسے تیری بارگاہ کا وفادار بنا دے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ یہ غلط روی مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، علماء کے پیغام سے دور، مدرسہ کی روح سے دور، تقدس سے دور، تصوف سے دور، تقوی سے دور، پیغام حسنی حسینی سے دور، پیغام غوث و خواجہ سے دور، اور علماء و اولیاء اتقیاء کی باتوں سے دور، یہ غلط روی ہے۔ اور غلط روی کبھی کسی کو راس نہیں آئی، غلط روی سے کبھی کوئی باعزت نہیں ہوا۔ غلط روی چند دنوں تک کی شان تو دے سکتی ہے مگر اس شان کو دوام نہیں دے سکتی۔ غلط روی انسان کو خسارے اور خسران اور گھاٹے تک پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط تو لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ آج بھی جب دیکھتے ہیں کہ جمعہ تک کی نماز سے لوگ بے پرواہ ہیں، حالات ایسے ہیں، وقت ایسا نازک آ گیا ہے کہ ہمیں ایک نئے خطرے کا روزانہ تجربہ ہوتا ہے اور نئے خطرات انگڑائی لے کر کے میدان میں آتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ابھی بھی غافل، ابھی بھی لاپرواہ، ابھی بھی عمل سے دور۔ حضرات یاد رکھنا، ہماری دولت، ہماری طاقت، ہمارا سرمایہ، ہمارا علم، ہماری جاگیر، ہماری قوت یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے جب تک یہ دل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں، جب تک یہ پیشانی اللہ کے گھر میں جا کر کے خم نہیں ہوگی، جب تک یہ زبان رب کی کبریائی کا خطبہ نہیں پڑے گی، جب تک یہ بندہ عبودیت کا جذبہ لے کر رب کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں، یہ کائنات اس سے ہمیشہ جھگڑا، فساد اور اس کے خلاف ہمیشہ ڈرانے دھمکانے کے لیے آمادہ رہے گی۔ ان تمامی باتوں سے نجات پانا ہے تو رب کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ جو حضرات جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انہیں اس بات کا احساس تو ہوگا کہ ہاں یہ آیت امام صاحب جمعہ میں خطبہ میں سناتے ہیں۔ اس عنوان کی، اس مضمون کی قرآن پاک میں اور بھی آیتیں ہیں، لیکن مفسرین کرام، محققین بتاتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ اس ایک آیت پر عمل کر لے تو اس ایک آیت پر عمل کرنے سے اس کی دنیا کامیاب، اس کی برزخ کامیاب اور اس کی آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 باتیں جس کا حکم دیا گیا کہ 3 باتوں کو اختیار کرو۔ ایک، عدل کرو، انصاف کرو۔ دوسرا، احسان کرو۔ اور تیسرا، جو رشتہ دار ہیں انہیں کچھ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو دے دیا کرو۔ 3 باتوں کا حکم دیا، اوامر اور 3 نواہی، روکا گیا، منع کیا گیا۔
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاؤ، اپنے ذہن و فکر کے خیالات کو بے حیائی سے بچاؤ، اپنے دل کے تقدس کو بے حیائی سے محفوظ رکھو، اپنے ہاتھوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھو، اپنے قدموں کو بے حیائی سے محفوظ رکھو، گھر کے نظام کو بے حیائی سے بچاؤ، اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بے حیائی سے بچاؤ، تمہارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمان، تیری حیا کا تعلق سیدھا تیرے ایمان سے ہے، تیری حیا کا تعلق سیدھا تیرے ایمان سے ہے۔ اگر حیا نہ رہے گی تجھ میں، شرم نہ رہے گی تجھ میں، تو تیرا ایمان کمزور ہوگا، اور جب تیرا ایمان کمزور ہوگا تیرا قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھے گا، تیری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی، تیری زبان پر اچھے کلمات نہیں آئیں گے، تیرا دھن اچھے کام میں استعمال نہیں ہوگا، اور تیری آخرت کامیاب نہیں ہوگی، تیری قبر منور نہیں ہوگی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو حیا سے جوڑے رکھا، حیا سے وابستہ رکھا، تو تیرا دین سلامت، تیری عبادت سلامت، تیرا تقوی سلامت، تیرے گھر کا نظام سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری قبر سلامت، تیری آخرت سلامت۔ حضرات دیکھیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، اور جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ ہیں، اور بڑے سمجھدار ہوشیار لوگ ہیں الحمدللہ۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے قبیلے کی نمائندہ ہیں، اور نمائندہ ایسے ہیں جو اگر چاہیں تو اچھی بات، اچھے پیغام میں زبردست معاون تو ہو رہے ہیں، اور زیادہ آگے بڑھ کے معاون ہوں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمارے اور آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص رسپانسبل ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے انکوائری ہوگی، پرسید ہوگی۔ اگر تم باپ ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اولاد کا خیال رکھو، اگر تم شوہر ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے بیوی کا خیال رکھو، اگر تم پریوار کے وڈیل ہو تو خاندان کا خیال رکھو، اگر تم ایک قبیلے کے بڑے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ قبیلے کا خیال رکھو، اگر تم بستی میں سربراہ ہو تو بستی کی بہتری کی، بھلائی کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ حضرات اس لیے ہم سب کی ملی جلی مشترکہ ذمہ داری ہے، بے حیائی کے سیلاب کے خلاف، برائی کی آندھیوں کے خلاف، بے دینی کے ماحول کے خلاف، قرآن کو چیلنج کرنے والی باتوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سر اٹھانے والی طاقتوں کے خلاف، معاشرے میں جو بدیاں پل رہی ہیں اور معاشرے میں جو بدیاں پھیل رہی ہیں، اس کے خلاف اس کا تدارک کرنا، اسے دور کرنا اور اس کا انسداد کرنا آپ کا، ہمارا سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ حضرات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، اور نافرمانی سے بچو، برائی کا ارتکاب نہ کرو۔ انسان، شیطان پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے قریب کرتا ہے، اور لوگ چھوٹی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ کا عادی بنا لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کو جری کر دیتا ہے، پھر کبائر کی طرف اسے لے جاتا ہے۔ کبائر کا ارتکاب کرنے والا ابتداً تھوڑا ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اور کبائر کا ارتکاب کر کے، بڑے گناہ کر کے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گر گراتا ہے، مگر پھر شیطان اسے دوبارہ اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔
جوئے کے ساتھ لگا دیتا ہے، شراب کے ساتھ لگا دیتا ہے، بے دینیت کا شکار کر دیتا ہے، مسجد سے دور کر دیتا ہے، بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرنے کا عادی بنا دیتا ہے، ماں باپ کا نہ ادب کرنے والا بے ادب بنا دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے لوگوں ہمارے لیے بچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل و انصاف یہ ایسا لفظ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اور انسان کی دینی زندگی اور انسان کی زندگی کا ہر شعبہ اس پر موقوف ہے، اس پر قائم ہے۔ اعتدال ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْجَارِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس مضمون کو دیکھو اور اس مضمون کو دیکھنے کے بعد زندگی کا محاسبہ کرو۔ ایک طرف قرآن کا یہ آئین رکھو اور اس قرآن کے آئین کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سل من قطعک وعاف امن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اگر کوئی مسلمان تیرا کوئی رشتہ دار، تیرا کوئی پڑوسی جو سنی صحیح العقیدہ ہو، کسی وجہ سے تجھ سے رشتہ توڑنا چاہے تو توڑنا مت، تو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ وَعَابْ أَمَّنْ ظَلَمَ، اگر کوئی زیادتی کی ہے تو زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دینا، تو معاف کر دینا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جب کوئی برائی سے پیش آئے تو برائی کا جواب برائی سے مت دینا، اچھائی سے، نیکی سے، بھلائی سے دینا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، شہید اعظم کے شہزادے، مولا کائنات کی علوم و معارف و اسرار و رموز کے باری سے نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے امین اور حسینی سادات اور حسینی سلسلہ نسب کے امین مورث اعلیٰ علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا وقار ہے، پوری عظمت ہے، پوری وجاہت ہے، چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ ایک خبتی قسم کا انسان قریب ہوتا ہے اور ساتھ چلتا ہے، اس کے بعد ایسے کلمات جو نازیبا کلمات ہوتے ہیں، اپمان کرنے والی بات ہوتی ہے، توہین آمیز بات ہوتی ہے، آپ کے بارے میں وہ غلط سلط الفاظ کہتا ہے۔ امام زین العابدین منہ پھیر لیتے ہیں، جب منہ پھیرا تو اس طرف آ گیا، وہاں آ کر کے یہ حرکت کرتا ہے تو ایسے منہ پھیر لیا، پھر قریب آ کے کہتا ہے ارے ادھر ادھر منہ کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے مجھے بھی یقین ہے، جانتا ہوں تو مجھے ہی سناتا ہے، مگر یہ تیرا عمل ہے وہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا عمل ہے یہ میرا عمل ہے۔ بری بات کہنا یہ تجھے زیبا دیتا ہے مگر میں پسند نہیں کرتا، اور میں تیری بری بات کا جواب برے طریقے سے نہیں دوں گا، برائی سے نہیں دوں گا، میں صبر کر لوں گا، ضبط کر لوں گا، میں اخلاق حسنہ کا اظہار کروں گا، میں رحمت للعالمین کی سیرت پر عمل کروں گا، میں سل من قطعک وعف امن ظلمک وآسن الی من اساء الیک کا جلوہ دکھاؤں گا۔ اس کا حسد ختم، اس کا خبط قسم، اس کا غرور ختم، اور اس کے دل میں خوف خدا بندی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کے قدموں کو تھام لیتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، حضور میں بھٹک گیا تھا۔ کہا تو بھٹک گیا تھا اور تجھے سنبھالنا میرا کام تھا، میں نے سنبھالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب آپ دیکھیے، سبحان اللہ، بات کو زیادہ طول نہ دے کے آخری بات عرض کروں۔ ایک مرتبہ ذرا والہانہ طریقے سے محبت شریف درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔
انصاف اور احسان کی راہ کو اختیار کرو گے تو تمہارے گھر میں کبھی فساد نہیں ہوگا، تمہارے ماحول میں کبھی ناراضگی پیدا نہیں ہوگی، باپ بیٹے کے بیچ، بیٹی اور ماں کے بیچ، بھائی بھائی کے بیچ، بیوی بچے اور بیوی اور شوہر کے بیچ کبھی کوئی نا اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ اور بشری تقاضوں کے پیش نظر انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی، کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی بات نازیبا پیدا ہو گئی تو اس کا تدارک آسانی سے ہو سکتا۔ اب دیکھیے مولا المسلمین مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے بہت سارے القاب ہیں۔ ان القاب میں ایک لقب ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا ابو تراب۔ اس نے لقب خاک، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، وہ حیدر کرار جو بدر میں ہو، احد میں ہو، خیبر میں ہو، خندق میں ہو، رزم میں ہو، جہاں ہو، ذوالفقار ہاتھ میں ہے، بڑی بڑی طاقتیں میدان میں آئے، لیکن اللہ اللہ دشمن کے ہاتھ کی تلواریں علی کے جلال کو دیکھ کر سرنگو ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک جوان سال صحابی جن کا نام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے صحابہ کرام کے واقعات، بالخصوص مولا کائنات کے حالات و واقعات انہیں کافی یاد تھے، ادبر تھے۔ اور صحابہ اور تابعین کبھی کبھی ان سے کچھ واقعہ سنتے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اور تابعین نے ان کو گھیر لیا، کہا بیٹھو سہل بیٹھو، آج ہمیں بتاؤ، یہ بات بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا، کس موقع پر یہ لقب دیا؟ مجلس صحابہ کی ہے اور صحابہ کے ساتھ تابعین بھی ہے، بیٹھے ہیں الحمدللہ اور ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات کا۔ تو میرے دوستو آج ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی شان میں، کبھی فاروق اعظم کی شان میں، کبھی عثمان ذو النورین کی شان میں، کبھی مولا کائنات کی شان میں، کبھی سید السادات شہید اعظم حضور امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، کبھی غوث پاک غریب نواز کی، محبوب الہی صابر پاک کی، مخدوم سمنا صاحب البرکات اعلیٰ حضرت کی، کرمانی شاہ دادا کی، دادا جلال الدین بخاری کی، نظام الدین شیرازی شاہ کی۔ تو یہ مجلسیں ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، ہماری وضع کردہ نہیں ہے، یہ متوارث سلسلہ ہے، پرمپراگت کرم ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ الحمدللہ سہل رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ اور دیگر احادیث کی کتاب میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت علامہ پیر طریقت مولانا حافظ قاری مفتی سید سعد علی صاحب قبلہ جلوہ بہار ہیں، اور منبر پہ جناب مولانا حافظ قاری عبد الغفور صاحب، مولانا خالد صاحب اور ایک کثیر جماعت اجمیر شریف سے سرکار غریب نواز عطائے رسول کے نمائندہ حضرت قبلہ سید محمد فرید صاحب چشتی نظامی فریدی بھی جلوہ بہار۔ الحمدللہ حضرات سنیے، توجہ کا میں طالب ہوں، صحابہ و تابعین کی جماعت ایک مجلس اور کہہ رہے ہیں سہل بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب کس موقع پہ دیا، کب دیا؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بٹھاتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے بیٹھو،
जब कह रहे हो तो इंशाअल्लाह जब तुम्हें सुनने का ज़ौक़ है तो फिर मेरा भी मिजाज है, मुझे भी सुनाने का ज़ौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहल कहते हैं, सुनो, वाकया ये है कि हजरत अली मौलाए कायनात मौलल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद नमाज फज्र घर में जो भी उस वक्त का रूटीन नाश्ता होता था, अब वो खजूर की रोटी हो, जौ की रोटी हो, खजूर हो, शहद या एक लाइट सिंपल नाश्ता करके मौलाए कायनात चले जाते बाग में, खेत में, मंडी में, और दोपहर तक आप हमाली करते, मजदूरी करते, रिस्क के हुसूल का कुछ न कुछ काम करते। अब खुलफाए किराम को देखोगे तो एक जुमला याद आता है कि हर गुलेरा रंगो बुए दिगरस्त, हर गुलेरा रंगो बुए। अबू बकर सिद्दीक को देखो तो वो तिजारत में, फारूक आजम वो मवेशी के कारोबार में, और उस्मान गनी तो करोड़पति। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत सिंपल और सादगी के साथ रहते थे, और बहुत सिंपल और सादगी के साथ कहीं थोड़ा मेहनत और मजदूरी का काम कर लेते थे। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जब एक नफ्सियाती बात है, नफ्सियाती बात यह है कि मैं रहूं आप रहो, बीवी बच्चे आपके मेरे, घर बार आपका मेरा। जब हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो, घर में कोई पैसा नहीं, बैंक में पैसा नहीं, और बस मेहनत करते हैं और मेहनत से जो कुछ आता है बनाते हैं, घर में पकाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। फिर जो आने वाले हालात में कुछ मौके, कुछ तकारीब, बीमारी, कोई रिश्तेदार के यहाँ कोई तकरीब वगैरह आना जाना, खर्च करना, उसके लिए हमारे पास कोई ज्यादा इंतजाम, माली इंतजाम नहीं होता। माली इंतजाम नहीं होता, माल की कमी होती है तो उसका एहसास सीधा दिल को होता है, और उसकी वजह से कभी कभी इंसान एहसास कमतरी में, नैरो माइंड, लघुता ग्रंथि का शिकार हो जाता है। नैरो माइंड का शिकार होता है तो सीधा असर चेहरे पे पड़ता है। चेहरे पे कभी फिक्र है, कभी टेंशन है, कभी उदासी है, कभी न जाने कैसे कैसे ख्याल में गुम होता है। लोग पूछते हैं कि क्या बात है यार, क्या फिक्र है, क्यों परेशान हो? तो फिर जब दोस्त पूछते हैं तो वो बता दिया करता है कि कुछ हालात ऐसे हैं कि हालात के पेश नज़र मुझे बड़ी फिक्र है, माल की कमी है, और कोई असबाब व वसाइल नहीं है, कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया नहीं है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र सता रही है। ये चाहे मैं रहूं आप रहो, एक फितरी बात है। लेकिन सहाबाए किराम फरमाते हैं कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, जिसके घर में न सोना था न चांदी, जो बाग के मालिक थे, न खेत के मालिक थे, न कोई मवेशी का कोई अंबार आपके पास, न सरमायादार, जाहिरी दौलत नहीं, मगर कभी भी किसी ने मौलाए कायनात के चेहरे पे अफसुर्दगी या परेशान हाली या चेहरे पे उदासी या आपने माल की कमी की वजह से किसी तरह से रंजीदगी के आसार चेहरे पे नहीं देखे। सुबह देखो अली का चेहरा तो सुभान अल्लाह गुले राना की तरह, दोपहर को देखो हजरत अली का चेहरा तो गुलाब की तरह, रात को हजरत अली को देखो तो खुश और बहुत ही मसरूर चेहरा, कभी उदासी नहीं देखी गई, कभी परेशान और ज़बू हाली में भी आपके चेहरे पर रंजीदगी के आसार देखे नहीं गए। तो पूछ लिया क्या बात है ए अली, हमने आपको जब जब देखा आप हमेशा मसरूर, खुश और खुर्रम हो, मुतमईन हो, जबकि आपके हालात ऐसे हैं कि फितरी तकाजे के पेश नजर कभी कभी आपके चेहरे पे उदासी भी होनी चाहिए। तो मौलाए कायनात ने एक जवाब दिया था, वो जवाब अक्सर दरसगाह में असातिज़ा तलबा को सुनाते हैं। मौलाए कायनात ने नज़्म में वो जवाब दिया, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अपने खालिक की किस्मत यानी जो हमें मुकद्दर दिया, जो हमें अता किया, जो हमें नसीब दिया, उस खालिक की उस
تقسیم پر عطا پر خوش ہیں. اور جب خوش ہیں تو اداسی کیسے آئے گی؟ رنجیدگی کیسے آئے گی؟ پریشانی کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی. خوش ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اب یہ لنا میں سب کو لے لیا، تینوں خلفاء کو بھی لے لیا، صحابہ کو لے لیا، اہل بیت اطہار کو لے لیا کہ سب کا کاروبار الگ الگ ضرور ہے مگر یہ سب بھی علم والے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو مویشی کا کاروبار دے دیا، کسی کو بہت بڑا بزنس مین بنا دیا، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اس حال میں رکھا. اللہ کا کرم ہے سب پر اور مجھ پر بھی. لنا علم وللجہال مالو. جو ان پڑھ ہیں اور ان پڑھ کے پاس اگر مال آ گیا، دولت آ گئی، سرمایہ آ گیا، جاگیرداری آ گئی، تو وہ جاگیردار، وہ مال والا، وہ دولت والا صاحب علم پر کبھی فوقیت نہیں لے سکتا، فضیلت نہیں لے سکتا. اس لیے کہ مال چرایا جا سکتا ہے، مال لوٹا جا سکتا ہے، مالدار کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے، مال ختم ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جسے قرآن کا علم دیا ہے، شریعت کا علم دیا ہے، اپنے عرفان و معرفت کا علم دیا ہے، اللہ نے انبیاء کرام کا وارث بنایا ہے، محبوب کا نائب بنایا ہے. یہ نیابت کا کمال دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ہمیشہ سلامت رہے گا. نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ لوٹ سکتا ہے، نہ چیٹنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اور جتنا استعمال کرے گا علم ایسے ہی بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفني عن قریبی وإن العلم باقی لا یزال. حضرت مولا کائنات دوپہر کو آتے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے گھر آ جاتے. ظہر کی نماز سے پہلے اللہ اکبر. چھوٹا سا گھر تھا، صاحبزادے صاحبزادیاں اور کائنات کی مخدومہ، سبحان اللہ. خواتین کی سیدہ و سردار، محبوب پروردگار کی چہیتی نور نظر سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کھانے کا انتظام کر رہی ہے، پانی کا انتظام کر رہی ہے، گھر میں صفائی کا انتظام کر رہی ہے. روز کا ان کا روٹین تھا، ماحول تھا، معمول تھا. جس دن آپ ایک دن پہنچے دیکھا کہ ایک تو گھر میں سامان بہت کم تھا، قلیل سامان تھا، بہت چھوٹا اور کم سامان تھا، مگر اس دن وہ سامان بے ترتیب رکھا تھا، ٹھیک سے نہیں رکھا تھا. گھر میں حضرت مولا کائنات آئے، آ کر کے سلام کہا، سیدہ نے جواب دیا اور پھر مولا کائنات کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا بات ہے آج گھر میں کام نہیں ہوا؟ تو سیدہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہاں آپ کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی کام ہوتا ہے. مگر حضرت علی کو سیدہ کا یہ جواب اچھا نہیں لگا، رنج ہوا، سلام کر کے واپس چلے گئے. مگر کہاں گئے؟ دوستوں کے پاس نہیں گئے، کسی انجمن میں نہیں گئے، کسی دوست کے گھر نہیں گئے، اللہ کے گھر گئے. یہ سچویشن ایسی ہوئی کہ مولا کائنات مسجد چلے گئے، اور مسجد جا کر کے اس زمانے کی مسجد خام فرش ہے، مٹی کا فرش ہے، اور کھجور کے تنوں کا پلر ہے اور پتوں کی چھت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سو گئے، آنکھ لگ گئی اور معمول کے مطابق اذان ظہر سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر گئے. دیکھا ہمارے آقا نے کہ روز کا معمول ہے، علی دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، بلال اذان کہتے ہیں، پھر علی اٹھتے ہیں، وضو ہوتے ہیں، علی مسجد آتے ہیں. آج کیا بات ہے؟ علی نہیں ہے. تو سیدہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، میں علی کو نہیں دیکھ رہا؟ سیدہ نے جو ہوا تھا جواب دیا. مسلم شریف، بخاری شریف وغیرہ میں یہ جملہ ہے. سیدہ نے کہا، کانا بینی و بینہ شے، کانا بینی و بینہ شے. آج میرے و علی کے بیچ کچھ بات ہو گئی. اب ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے تقدس کی شاہد قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کی پاکی کا خدا ہے
پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری طرح آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہم ایگو، بد اخلاقی، عناد، اہنکار کے شکار، اور وہاں ایگو نہیں، اہنکار نہیں، حسد نہیں، بلکہ رب کی مشیت تھی کہ یہ واقعہ اس پاک گھرانے میں ہو، تاکہ پاک گھرانے کا واقعہ امت کے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ غالب کہتے ہیں، غالب نے کہا کہ رنج میں جب گفتگو ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی بات تو ہوتی رہتی ہے کوئی بھی پریوار ہو، رنج میں جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی، پھر رنج میں مدارج کھٹ جاتے ہیں، تنزل اور انعطاف کی منزل آ جاتی ہے، اخلاق، ادب، ویویک، مریادہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ علم نہیں ہوتا۔ آج بھی ہمارے گھر کے کلچر کو دیکھیں، گھر والا بولے گا تو مانی نہ رندی ہے کپڑا نہ کریو تو یار اٹھوا چیندو اتو پھر نہ چیندو ٹول بڑھتو پانچ بھی کیا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تضمین حدیث ہے۔ ہمارے آقا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسب ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد، ہر مسلمہ خاتون کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ کا حق جانے، ماں باپ کا حق جانے، عورت شوہر کا حق جانے، شوہر عورت کا حق جانے، ماں باپ اولاد کا حق جانے، بھائی بھائی کا حق جانے، بہن کا حق جانے، رشتہ دار کا حق جانے، پڑوسیوں کا حق جانے۔ اور ایک مسلمان اپنی سیرت و کردار سے لوگوں پہ یہ ثابت کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ حضرات سنیے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ ہماری طرح تھے، کیا ہماری طرح الجھتے تھے؟ نہیں، وہ نفوس قدسیہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت علیہ رحمت رضوان نعت کے ایک مطلع میں فرماتے ہیں، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اور فرماتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا حسنین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، میں علی کو نہیں دیکھتا، تو سیدہ نے جو ہوا منو عن لفظ بلفظ کہہ دیا، کانا بینی و بینہ شے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھا ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز دی، او فلاں ادھر آ، دیکھ علی کہاں ہے۔ اب دیکھیے، تعلیم ہے، تفہیم ہے، طریقہ دینا ہے، تو کہہ رہے ہیں دیکھ علی کہاں ہے، ورنہ حضور کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہاں سیرت دینا ہے، کردار دینا ہے، قانون دینا ہے، نمونہ دینا ہے، اس لیے پریکٹیکل بات کر رہے ہیں۔ اے فلاں یہاں آ، دیکھ علی کہاں ہے۔ جب وہ صحابی گئے مسجد میں، دیکھا حضرت علی سوئے ہیں، صحابی آئے واپس اور کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، علی مسجد کے صحن میں سوئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حکم دیتے، فرماتے، جاؤ علی سے کہو تمہیں نبی بلاتے ہیں، مگر یہ موقع حکم دینے کا نہیں تھا، مثال دینے کا تھا، ایک نمونہ دینے کا تھا۔ اس لیے صحابی سے نہیں کہا، بنفس نفیس ہمارے آقا خود تشریف لے گئے، دیکھا علی جب صحابی گئے تھے تو ایک سائیڈ سوئے تھے، اور جب صحابی گئے نبی آئے تو علی نے سائیڈ چینج کی، کروٹ بدلی، تو خاک کے اثرات
धूलो गर्दो गुबार दाढ़ी शरीफ पर, कांधे पर, लिबास पे है, अली सोए हैं। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास बैठे हैं और रहमत वाली चादर से हजरत अली की दाढ़ी शरीफ और दोस्त शरीफ की गर्द को जारते हैं और रावी कहते इजलिस अबद तुराब, इजलिस अबद तुराब, कुम या अबद तुराब। ए मिट्टी से उनसियत रखने वाले, ए मिट्टी से मोहब्बत रखने वाले, अली उठ जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी फौरन खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी बिलाल ने अजान नहीं कही, अभी जमात का वक्त नहीं हुआ। हुजूर आपका तो रोज का मामूल है कि जब बिलाल अजान देते हैं, जमात का वक्त होता है, तब आप मस्जिद में जलवाबार होते हैं। या रसूल अल्लाह अचानक कैसे आ गए? कहा बिलाल की अजान सुनकर रब के लिए आता हूँ, एलिया तेरे लिए आया हूँ। अली चलो घर ले जाने के लिए आया हूँ, अली मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अली के दिल में थोड़ा सा मलाल था, हुजूर के किरदार ने उसको दिल से खत्म कर दिया और अली का चेहरा हसास और बशास हो गया। अब हजरत अली को लेकर के हमारे आका घर पहुंचे। हजरत अली ने जैसे ही घर में कदम रखा, सैयदा ने झुक के कहा मेरे सरताज अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर। बात बड़ी नहीं। और आज हमारे माशरे का हाल क्या है? छोटी बात होती है और छोटी बात को अच्छे तरीके से उसका तदारुक करना, उसका सॉर्ट आउट करना और उसको हल करना, ये हमारे किरदार, हमारी सीरत और हमारी मोमिनाना शान का फरीजा है। ये हमारा इस्लामी अखलाक है कि बात को बढ़ने ना दें। दो मियाँ बीवी में मामूली बात हो गई और उसके बाद बात बढ़ी, फिर वो चली गई माँ बाप के यहाँ, फिर माँ बाप ने उसकी हिमायत की और बच्चे के वालिदे ने उसकी हिमायत की। अब मामला बढ़ गया, मामला छोटा सा, उसको तूल दे दिया तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पर तलाक 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 की बात कह देते हैं। हमारे बुजुर्गों, हमारे भाइयों, खबरदार खबरदार, हलाल चीजों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अगर कोई चीज ना पसंद है तो वो तलाक। और कुरान ने बताया हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, जब इनमें सुलह ना हो तो दोनों की जमात और दोनों फरीक के जिम्मेदार लोग हकम सालिस बैठकर उन दोनों का तस्फिया करे। हजरात, तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी की लाइफ, मियाँ बीवी की जिंदगी हमेशा गुलो गुलजार बन के रहेगी। और घर में चाहे एसी हो ना हो, बाथरूम में गीजर हो या ना हो, कार हमारे पास हो ना हो, छोटी सी कमाई हो, छोटी आमदनी हो, मगर मियाँ बीवी के बीच खुशगवार ताल्लुक हो, बच्चे खुश हों, घर में अगरचे बहुत हाई फाई किचन नहीं है और हाई फाई खाना नहीं है, रूटीन खाना है और रूटीन खाना अपने घर में मोहब्बत से खाते हैं तो वो घर जन्नत का नमूना कहलाता है। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि इस बज़्म में अल्लाह तबारक व तआला जितने भी बुजुर्ग भाई आए, सादात किराम जलवाबार हुए, उलमा इज़ाम और हाफिज कुरान, कारी कुरान, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। और मुहिब गिरामी जनाब हाजी फ़कीर मोहम्मद शिराजी की दुख्तर नेक अख्तर का कल निकाह अमल में आए। अल्लाह इन दोनों के माबैन मोहब्बत और उल्फत, अल्लाह ताला का इरशाद है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ए ईमान वाले, ये तेरा जोड़ा जमीन पर अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने अपने फजलो करम से तुम्हारा जोड़ा बनाया ताकि एक दूसरों से राहत और सुकून हासिल करो।
اور ہم نے تمہارے لیے آپس میں مودت اور مہربانی کا جذبہ پیدا کر دیا، تو تم خرابی پیدا نہ کرو، اس جذبے کو سلامت رکھو۔ اللہ اس جذبے کو فقیر محمد کی بیٹی اور داماد کے بیچ ہمیشہ سلامت رکھے، اور ان کے یہاں اولاد ہو، اولاد صالح، دیندار، سنی، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار، جناب دستگیر غوث پاک کے محب، حضور عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کے سچے دیوانے، اور کرمانی شاہ پیر، سراجی شاہ پیر اور حضرت جلال شاہ ڈاڈا کے سچے محب ہوں، اہل بیت پاک کے معتقد ہوں، علماء کا فالو کرنے والے ہوں، اور حلال اور جائز روزی کمانے والے ہوں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، اور خود خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو، سارے لوگوں کو دین اور دنیا کی بہتری بھلائی عطا کرے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھائے، حشر میں حسنین کریمین کے جد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم گنہگاروں کو شفاعت نصیب فرمائے۔ بیماری، بلا، کورونا، اسٹن اور جو بلائیں ہیں، اللہ ساری بلاؤں کو ہمارے بھارت سے دور کر دے، دنیا سے دور کر دے، حرمین شریفین کے راستے جاری ہو جائیں، دنیا بھر سے عاشق حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جائیں، بغداد شریف جائیں، کربلا جائیں، نجف اشرف جائیں، بیت المقدس جائیں، اور روزی روزگار میں اللہ تعالیٰ خوب کثرت عطا فرمائے، اور اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس حقیر فقیر سے دوران گفتگو کوئی ایک لفظ کلمہ خلاف شرع صادر ہوا ہو تو میں علماء و سادات اور آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔